الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب الارباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات کے لیے، انگنت بار درود و سلام سرور کائنات رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ناظرین، 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے رمضان الکریم کی بابرکت ساعتوں میں رحمت رمضان نشریات کا اہم پروگرام درس قرآن آپ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، کل کے درس میں ہم نے جنگ بدر کے حوالے سے چند ابتدائی گزارشات عرض کی تھیں، اور اس کا پس منظر کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے اس بارے میں کیا مشاورت فرمائی، اور صحابہ اکرام میں سے انصار اور مہاجرین صحابہ نے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یقین دہانی کروائی۔ یہ کل کے درس میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی تھیں۔ ناظرین کرام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے صحابہ سے مشاورت کو مکمل کر چکے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کو ایک قافلے کی شکل میں نکلنے کا حکم دیا۔ 12 رمضان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کا لشکر لے کر نکلے، اور مدینہ سے باہر ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا اور اپنے اس لشکر کا جائزہ لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائزہ لیا تو اس میں کچھ نوعمر صحابہ تھے جن کی عمریں کم تھیں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے واپس مڑ جانے کا فرمایا۔ ان نوعمر صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمیر بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر سب نے لبیک کہا، لیکن حضرت عمیر وہاں پر رونے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس قدر روئے جس طرح کوئی معصوم بچہ کسی بہت قیمتی چیز کے چھن جانے پہ رونے لگتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمیر بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی دل جوئی کی خاطر انہیں ساتھ چلنے کی اجازت دے دی، اور بالآخر یہ اس غزوہ میں درجہ شہادت سے سرفراز ہوئے، اور چھوٹی عمر میں اللہ رب العالمین نے انہیں شہادت والا مقام نصیب فرمایا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر بدر کی طرف رواں دواں ہیں۔ صحابہ کرام کا قافلہ جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو رحمت کی نگاہیں جب اپنے محبوب صحابہ پہ پڑیں
تو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صحابہ کے لیے زبان اپنے رب کے حضور عرض کرنے لگی، اے مالک، تیرے یہ بندے خالی پیٹ، ننگے سر، ننگے پاؤں یہ تیرے راستے میں نکلے ہیں، اے اللہ ان کی لاج رکھنا، اے اللہ ان کو عزت و آبرو سے نوازنا۔ قائد ہو تو ایسا، لیڈر ہو تو ایسا، بھلا دنیا کے نقشے میں ایسا کوئی لیڈر ملے گا؟ بھلا دنیا میں ایسا کوئی حکمران ملے گا؟ یہ وہ حکمران اور وہ لیڈر ہے جس نے دنیا میں وہ مثالیں قائم کی ہیں کہ دنیا آج تک ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ دعا فرما رہے ہیں آقا علیہ السلام، اور لشکر اسلام مختصر لشکر، مختصر سواریاں، کچھ بیٹھتے ہیں، کچھ اترتے ہیں، کچھ چلتے ہیں، اس طریقے سے چلتے چلتے یہ قافلہ میدان بدر میں پہنچتا ہے۔ ناظرین اکرام، قافلہ جب وہاں پہنچا تو صورتحال کچھ ایسی تھی اس میدان کی، چونکہ کفار پہلے آئے تھے اور انہوں نے وہاں کے چشموں پر اور وہاں کے کنووں پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ جو مناسب جگہ تھی اس میدان کے لحاظ سے وہ ساری کی ساری جگہ پر کفار کا قبضہ ہو چکا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک گھاٹی دیکھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پہنچنے کا حکم دیا۔ ایک انصاری صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جنگی معاملات کے بہت بڑے ماہر تھے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہاں ٹھہرنا وحی الہی کی وجہ سے ہے یا کسی جنگی چال کے طور پر ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ میں ویسے ہی یہاں پہ میں نے حکم دیا ہے، یہ کوئی وحی نہیں ہے۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اس کی نسبت ہمیں تھوڑا آگے جانا چاہیے، کسی کنویں پہ قبضہ کرنا چاہیے اور وہاں سے پانی کو نکال کے یہاں اس ڈیلوان والی جگہ پر لے کے آنا چاہیے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فرمائش کو اور ان کی اس تجویز کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم فرما لیا۔ اب رات کا وقت ہے اور صحابہ کا لشکر اور یہ قافلہ 313 صحاب کا قافلہ، اسلام کے شاہ سواروں کا قافلہ، میرے محبوب پیغمبر کے جانساروں کا قافلہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کے دعا مانگی تھی۔ فرما رہے تھے، اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ختم ہو گئی تو روئے زمین پہ تیرا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، ناظرین رمضان کے دن تھے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے روزہ نہ رکھا ہو، روزے سے میدان بدر کی طرف رواں دوا، اور بالآخر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجویز کو قبول کرتے ہوئے ایک مقام پہ پڑاؤ ڈالا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تھوڑا سا اونچا ٹیلہ بنا دیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اپنے صحابہ کرام کو آرام کا حکم دیا۔ اب سفر کی تھکاوٹ، اسلحہ کوئی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اذ یغشیکم النعاس امنۃ، ہم نے ان پر نیند اور غشی بھیجی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ہم بڑے پرسکون سوئے تھے اور اس رات سوائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نہیں جاگ رہا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری رات اللہ کے حضور دعا فرما رہے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ سید کائنات رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ اپنے رب کے حضور یوں اٹھے، اٹھتے اٹھتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ بلند ہوتے چلے گئے، اللہ سے مانگتے ہوئے اتنی عاجزی، اتنی انکساری، ہاتھ بلند ہوتے ہوتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر مبارک آپ کے کندھوں سے نیچے گر گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر اٹھائی
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پہ ڈالی اور فرمایا محبوب اللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ پھر اسی اسنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اقدس اٹھاتے ہیں، سیوزم الجمع ویولون الدبر۔ یہ آیت آپ کے لبوں پہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب ہمیں ان کو بھاگنے اور ہمیں جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آج اللہ کی مدد آ کے رہے گی۔ ناظرین کرام، 17 رمضان کی رات کو یہ قافلہ میدان بدر میں پہنچا تھا اور 17 رمضان کی نماز فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے آغاز کے لیے صف بندی فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں تیر مب تھا اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس تیر سے صفوں کو درست کر رہے تھے۔ ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ آرزو تھی کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لوں، لہذا میں نے یہ مختلف روایات ہیں اس حوالے سے، تو یہاں بھی ایک روایت نقل کی جاتی ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ میں تھوڑا آگے تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تیر تھوڑا سا اس کا چوکا دیا اور کہا پیچھے ہو جاؤ۔ اب میں نے کہا مجھے تو بہت تکلیف ہوئی ہے، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قمیض مبارک اٹھائی، میں چمٹ گیا دیوانہ وار، میں نے بوسہ لیا، اور جب میں نے بوسہ لے لیا تو کہا یا رسول اللہ شاید میری زندگی کی یہ آخری خواہش ہو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری کر دی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ محبت تھی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف دشمن ہے سامنے، اس کے پاس اسلحہ ہے، وہ پوری طرح اسلحہ سے لیس ہے، اس کے پاس تعداد زیادہ ہے، اس کے پاس جنگی میدانی جو جنگی گر تھے اس پہ وہ پوری طرح حاوی ہے، وہاں کے جتنے پوائنٹ تھے اہم ترین پوائنٹ ان پہ وہ قابض ہو چکا ہے، چشمے اس کے پاس ہیں، لشکر اس کے پاس ہے، اسلحہ اس کے پاس ہے، فوج اس کے پاس ہے۔ اور دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ پیار محبت کا وہ انداز ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان بے کس بے یار و مددگار اور یہ چند لوگ جو 313 جن کی تعداد تھی، یہ لوگ جو تھے یہ وہاں پہ ان کی صف بندی ہو رہی ہے اور وہاں پہ وہ اپنی محبت کے پیش نظر کہہ رہے ہیں موت کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے ان کے ذہن میں، موت سے بے خوف ہو کر آئے تھے میرے نبی کے یار۔ اور اللہ تعالیٰ سے میرے نبی نے کہا تھا یا اللہ اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر دین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، زمین پہ تیرا نام ختم ہو جائے گا۔ گویا آج بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نہ ہوتے تو دین رستے میں ختم ہو جاتا، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ آج ہمارے تک جو دین ہے یہ صحابہ کرام کا مرہون منت ہے۔ ہم ان تمام صحابہ کرام کو جو میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میت میں نکلے تھے، ہم انہیں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کے مزید بلندی درجات کے لیے اللہ کے حضور دعا گو ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا نقش قدم نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی فرمائی، انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ آئندہ کے درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔